مالک و خالق اللہ میرے ویر سید موسیٰ رضا زادی دی توفیقات خیر مزید ترقیاں عطا فرمائے اور جنہیں انہاں دے مرحومین اس دنیا فانی تو دور گئے جنہاں دی بلندی درجات واسطے یہ پاک ذکر ہوئی ہے اور سید زادی دی زیارت ہوئی ہے مالک و خالق اللہ انہاں سارے مرحومین نو کروٹ مزید بلندیاں درجات عطا فرما جتنے سنوں پر قدم قدم تو رو کیا ہے پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ تو ہم قدم قدم دے اجر عظیم عطا فرمائے اور سارے دے مومنین و مومنات نو مالک کروٹ درجات بلند فرمائے اور قبلہ دی عبد و سلامتی واسطے بابا دے بلند نعرہ تکبیر مجمع گھیر ہے آواز گھٹ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت دعا جہانہ دی شہر سے دشمن تیرانا امام زمانہ دی عبد و سلامتی واسطے بلند تر صلوات جناب سید العلماء عالم بابل قبلہ سید نصرت عباس بخاری صاحب اپنے مخصوص دے مقبول انداز ہے نبا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری برائے امت محمد و آل محمد بلند تر صلوات امام زمانہ کی سلامتی کی بھی بلند تر صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد
آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين نهيب أرواحنا لتراب مقدمع الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم والقرآن المجيد ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات محمد. اسداران سید الشہداء، ماہ محرم الحرام کی دیوی ہے. رکا ہوا کارواں کوفہ پہنچ چکا ہے. اس دن کی بھی اپنی مصیبتیں ہیں، لیکن مقصد امام حسین کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ جو خدا نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم کم سے کم 2 مہینے 8 دن تک مسلسل مجالس کا انعقاد کرتے ہیں. اصل میں یہ یونیورسٹی ہے، ایک دانشگاہ ہے کہ جو پہلی محرم سے اس کا دروازہ کھل جاتا ہے اور داخلے کی بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ پڑھا ہوا ہو، پہلے یہ کیا ہوا ہو. امام حسین یہ بھی نہیں پوچھتے تم نے کتنی نمازیں پڑھی، تم نے کتنے روزے رکھے، حج کیے. نہیں، وہ کہتے ہیں سب کو آنے دو، کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو. امام حسین کریم ہے اور کرامت انہی کے گھر پہ نازل ہوئی ہے. یہ مجلس بھی انہی کا کرم ہے. جو انسان آتا ہے اور خالی ہاتھ نہیں جاتا، روح کی غذا لے کر یہاں سے انسان ہوتا ہے. وہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کیا یہ مجالس ہماری عام زندگی پہ اثر انداز ہے یا نہیں ہے. مجلس پہ انسان جب اٹھ کے جائے تو یہ اثرات انسان کے وجود پہ مرتب ہونے چاہیے. انسان اپنے گھر میں کیسا ہے، بازار میں کیسا ہے، اپنی خلوت میں کیسا ہے، اپنی تنہائی میں کیسا ہے، تو یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ان ساری چیزوں پہ متوجہ ہو. سید الشہداء 61 ہجری میں جو کربلا سجائی ہے، اس نے اس وقت کے دشمن کو نہیں، قیامت تک کی جزیدیت کو برباد کر دیا ہے. خوبی سمجھنے کی کوشش ہے کہ یہ معاملہ 61 ہجری میں رکا نہیں، یہ قیامت تک ہے. امام نے ایسے قانون دیے انسانیت کو. امام کی جنگ اقتدار کی نہیں تھی، اقتدار کی تھی. امام کو ظاہری حکومت نہیں چاہیے تھی. امام امام ہوتا ہے، کوئی امام کو مانے یا نہ مانے. امام حجت خدا ہے روئے زمین پر. امام وہ واسطہ ہے فیض کا جو عرش سے نیچے اترتا ہے. امام کو سمجھنا، جب تک امام سمجھ میں نہیں آتا، جس کو امام سمجھ میں نہیں آیا وہ یہی کہتے رہے 2 شہزادوں کی جنگ تھی، حکومت کی جنگ تھی. ایسا نہیں ہے. یہ جناب اسماعیل کی اولاد میں سے تھے. انہوں نے ایڑیاں رگڑی، پانی نکل آیا. یہاں امام حسین اشارہ کرتے تو پانی ہی پانی تھا. بات مقابلے کی نہیں تھی، بات اس بے بصیرت، اس سوئی بھی امت کو جگانے کی تھی. یہ امت سو رہی تھی نا، اسے جگانا تھا. اصل مشکل اسلام کو تھی. جب اسلام پہ مشکل آئے، اسلام پہ مشکل کیا مشکل تھی؟ مولانا صاحب اتنی بڑی حکومت تھی، کتنی بڑی حکومت تھی.
اتنا حکومت کے حدود اسلام کے پھیلے ہوئے تھے. یزید برسرے پیکار آ گیا. کیسے آیا، کیوں آیا، یہ آپ جانتے ہیں. لیکن علل اعلان آشکار کر رہا تھا کس کو؟ گناہ کو. حرام کو حلال کر رہا تھا، حلال کو حرام کر رہا تھا، علل اعلان کر رہا. کہا وہی کوئی نہیں نازل ہوئی، یہ ڈھونگ تھا. ادھر پروردگار نے 1,24,000 کو بھیجا، نبیوں کو. کیوں بھیجا؟ کیونکہ انسان کے پاس وہ احکام پہنچے، اخلاق پہنچے، قدریں پہنچے جس سے وہ اپنی زندگی بہتر کرے. اور کیوں زندگی بہتر کرے؟ کیونکہ یہ زندگی راستہ ہے چھوٹا سا، اصل زندگی مرنے کے بعد ہے. اصل زندگی مرنے کے بعد ہے، یہ زندگی نہیں ہے. اس لیے غم نہ کھایا کریں. لوگ بہت غم کھاتے ہیں زندگی میں، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، فصل خراب ہو گئی، بارش زیادہ ہو گئی. پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الدنیا مرزع الآخرہ. دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے. اگر یہ کھیت صحیح ہوگا تو اس عالم میں صحیح پھل کٹے گا. بھئی آپ محنت کیوں کرتے ہیں؟ فصلوں پہ کیوں محنت کرتے ہیں؟ گرمی میں، دھوپ میں ہل چلا رہے ہیں، پانی لگا رہے ہیں، رات کو 3 بجے اٹھ کے دوسروں کا پانی کاٹ کے بھی اپنوں پہ ڈال رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا. وہ یہ خدا نخواستہ آپ نہیں کرتے، میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، اپنا ہی پانی لگاتے ہیں. آپ کیوں محنت کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یار 4 مہینے 6 مہینے محنت کرو، آگے فصل اچھی آئے گی. فصل اچھی آئے گی تو سارے معاملات چلیں گے. اور اگر فصل خراب ہو گئی تو معاملات خراب ہو گئے. اب یہ 4 مہینے 6 مہینے کی فصل کی کتنی ٹینشن ہے. لوگ ایک دوسرے پہ کتنا ظلم کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حق کھا جاتے ہیں. بہن بھائی کو حق نہیں دے رہا، فلانے کو حق نہیں دے رہا، پگ ڈنڈی آگے چوڑی کر لی. کیوں؟ تھوڑی سی زندگی کی اتنی فکر. اور پروردگار کہہ رہا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. آخرت اصل میں تمہاری بقا ہے. اصل آخرت ہے، یہ تھوڑی ہے. یہ تو امتحان ہے تمہارا. الذی خلق الموت والحیات. میں نے موت اور حیات کو خلق کیوں کیا؟ لیبلوکم، تاکہ تم میں سے دیکھ لوں احسن عمل، نیک عمل کس کا ہے. تھوڑی سی زندگی ہے. ابھی تھوڑی سی زندگی میں انسان پریشان ہے. ساری پریشانیاں اس کی اسی زندگی کی ہے، کیونکہ وہ توجہ اس کی آخرت پہ نہیں ہے. جس کی توجہ آخرت پر ہے اس کی یہ تھوڑی سی زندگی جنت ہے. وہ جنت ہے. وہ اپنی زندگی کو جنت کی طرح گزارتا ہے. اسے غم نہیں ہے. ان الاولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے. خوف کا تعلق آئندہ سے، کل سے، آنے والی چیز سے. خوف ہے نا، کیا ہوگا کل، کیا ہوگا زندگی کا، کیا ہوگا پیسے کا، کیا ہوگا اولاد کا، کیا ہوگا. یہ سب خوف ہے. اللہ کے ولیوں کو خوف حزن بھی نہیں ہے. حزن کا تعلق گزشتہ سے ہے. جو کھو گیا، جو رہ گیا، جو مٹ گیا، ان کو کوئی غم نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے ولی ہے. یہ معرفت رکھتے ہیں. مومن کی خاصیت یہی ہے. نہج البلاغہ، مومن کی خاصیت. نہج البلاغہ کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام درود بھیجے محمد امام فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کو حالات تبدیل نہیں کرتے. کچھ مل جائے تو خوش نہیں ہوتا، کچھ چھن جائے تو غمگین نہیں ہوتا. مومن یہی ہے. لیکن یہاں تو موبائل پہ اسکرین پہ لائن آ جائے دل ٹوٹ جاتا ہے. اتنا سستا دل ہے ہمارا.
ہم دنیا میں بسے ہوئے جانے والے انسان اس دنیا میں بسا ہوا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اس کو سمجھیں. کیسے سمجھیں گے؟ کیسے سمجھ میں آئے گی؟ کیونکہ ہم دین کو وہاں سے نہیں لے پا رہے صحیح طرح جہاں دین اترا ہے. یہ جو دنیا آج پریشان ہے، بلکہ آج تو حالات میں دنیا کو پتہ چل گیا کہ اصل حق وہی ہے جہاں علی ہے. اصل حق بھئی یہ بات نہیں تھوڑی ہے. میں آپ کو علامہ امینی کا واقعہ سناتا ہوں. علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جانتے ہیں علامہ امینی وہ ہیں جنہوں نے 30 سال سے زیادہ کا عرصہ لگایا. 30 سال کس میں؟ صرف اور صرف غدیر کتاب لکھنے میں. 30 سال کیا جمع کیا؟ جتنے بھی فضائل اور مناقب امیر المومنین کے تھے ان کو جمع کیا. دمشق، بغداد، نجف، ہندوستان، جہاں جہاں انہیں پتہ تھا کتابیں ہیں وہاں جاتے تھے اور لکھ کر لائے. 30 سال میں کتاب لکھی ہے. 30 سال. سوچے جو 30 سال میں امام کے لیے کام کرے. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں نا، ہم نے کیا کیا ہے امام کے لیے. بہت ضروری ہے. ہم سے نہج البلاغہ پڑھا نہیں جاتا. ایسا ہی ہے نا. جارج جرداق کرسچن ہے، مسیح، لبنان کا. 200-250 دفعہ زندگی میں نہج البلاغہ پورا کیا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں امام علی کو حضرت عیسیٰ سے افضل قرار دوں. مسیح ہے نا. میرا دین اجازت، لیکن میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی کو بھی امام علی سے افضل قرار دوں. نہج البلاغہ پڑھا. اور ہم علی کے ماننے والے علی کو تو مانتے ہیں، علی کی مشکل یہی ہے معاشرے میں مشکل. علامہ امینی کیا کہتے ہیں؟ علامہ امینی کہتے ہیں مجھے پتہ چلا بغداد میں کوئی دوسرے فرقے کا ہے، وہ امام پر کتاب لکھ رہا ہے. کہہ رہے میں پہنچ گیا کہ کہیں یہ نہ ہو غلط لکھ دے کتاب. پہنچے ان کے گھر میں داخل ہوئے. جیسے گھر میں ہوئے تو اہل خانہ پردے سے کچھ خوشی کی ایک آوازیں آئیں، جیسے کچھ خوش ہو گئے میرے آنے سے. میں نے کہا میں تو جانتے بھی نہیں کون، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں. ان سے پوچھا کہ بھائی آپ امام علی کے فضائل پہ کتاب لکھ رہے ہیں؟ کہا جی لکھ رہے ہیں. کہا کیا لکھ رہے ہیں؟ کہا بھائی آپ بتائیے کہ فضائل آپ بتا دیں. تو انہوں نے ایک حدیث پڑھی، علی مال حق حق المال، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. وہ کس نے ارشاد فرمایا؟ یہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا. یہ حدیث رسول کی ہے کہ علی مال حق و حق المال علی. اس نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. کہا کیوں؟ کہا یہ تو حضرت عمار کے لیے بھی ہے. رسول خدا نے فرمایا کہ عمار مال حق حق المال، عمار حق کے ساتھ ہیں اور حق عمار کے. کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. تو علامہ امینی نے کہا نہیں، دونوں کے اگلے حصوں میں فرق ہے. کہا عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے، اور جہاں جہاں حق جائے گا عمار وہاں وہاں. صحابی ہیں نا، بہت بزرگ صحابی ہیں، بہت بابصیرت صحابی ہیں. کہا جہاں جہاں حق جائے گا عمار وہیں جائے گا. کہا مگر جو ادھر حصہ ہے وہ الگ ہے. کہا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. جہاں جہاں علی جائے گا حق وہیں جائے گا. وزان محترم، جہاں جہاں علی جائیں گے وہاں وہاں وہ فرق ہے دونوں میں. وزان محترم خوب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ حق وہیں ہے جہاں، اور یہ 1400 سال پہلے فرما دیا. اب آپ علامہ امینی نے پوچھا جب میں آپ کے گھر میں داخل ہوا تو آپ کے گھر والے خوش ہوئے، خیریت؟ کہا ہماری بیٹی بیمار ہے اور جب بھی کوئی عالم دین آتا ہے تو آپ بھی لباس میں تھے
تو گھر والے سمجھے کہ کوئی ہمارے مذہب کا عالم دین آیا ہے، تو اس لیے خوش ہو گئے کیونکہ وہ کچھ لکھ کے دیتے ہیں تو یہ تھوڑے دن ہماری بیٹی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو علامہ امین نے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں بھی کچھ لکھ کے دے دیتا ہوں۔ تو کہاں دے دیں، لکھ کے کچھ دیا، کاغذ لپیٹ کے دے دیا۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا بچی کی بیماری بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو انہوں نے پوچھا علامہ امینی سے کہ آپ نے کیا لکھا تھا؟ کہا میں نے تو صرف اور صرف علی لکھا تھا۔ بزانے محترم خوب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، یہاں فرقہ نہیں ہے، میں نے کہا امام کو سمجھنا ضروری ہے۔ امام فرقے کا امام نہیں ہے، امام کائنات کا امام ہے، اور یہی ایک مشکل ہے جس کی وجہ سے مسلمان آج پریشان ہیں۔ اگر امام کو مان لیں تو یہ ساری مشکل حل ہو جائے گی۔ اچھا جو ماضی میں ہوا سو ہوا، مگر اب جو آنے والا ہے وہ ایک ہی ہے۔ اب جو آنے والا ہے وہ، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے وہ پیچھے سے معاملہ بہتر کرنا پڑے گا۔ امام کو سمجھنا ضروری ہے، امام کی ڈیفینیشن کلیئر ہونی چاہیے آپ کو۔ آپ امام علی علیہ السلام کو اگر جب تک سمجھیں گے نہیں، حسین سمجھ نہیں آئے گا، امام حسن سمجھ میں نہیں آئیں گے، حسین سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ لیگیسی جو آ رہی ہے یہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ کو نہیں پتہ چلے گا جو کربلا آیا تھا وہ انبیاء کا وارث تھا، وہ وارث۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، یہ نبیوں کا وارث کربلا آیا ہے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہر نبی کے مقابلے میں کون آیا؟ کون آیا؟ فرعون آیا، شداد آیا، نمرود آیا، قارون آیا، آگے آپ خود جانتے ہیں کون کون آیا۔ عزیزان محترم، اب جو نبی کے وارث کے مقابلے میں ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ صرف یزید نہیں ہے، وہ یزیدیت ہے، وہ فرعونیت ہے، وہ نمرودیت ہے۔ مشکل امت میں تھی وہ امت جس نے رسول کو دیکھا تھا اور 50 سال ہوئے اور اتنی غفلت میں سو گئی کہ یزید آ گیا۔ ایسی ہے نا، یہ ہر نبی کے مقابلے میں جب کوئی کافر آیا تو مسلمانوں نے جنگیں لڑی، لیکن جب اندر ہی آ گیا، جب وہ اندر آ گیا تو مسلمان خاموش تھے۔ اسی بیداری کے لیے سید الشہداء نے کربلا کو سجایا ہے، اور یہ آج بھی ایسے ہی ہے۔ آج بھی آپ کے سامنے وہیں پر حق ہے جہاں پر علی کے ماننے والے ہیں۔ آج آپ کے سامنے جو دنیا کے حالات ہیں، مسلمانوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اتنے سارے مسلمان، اور سارے مسلمان کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے؟ کیا حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں؟ کون کھڑا ہوا؟ کون کھڑا ہوا؟ خوف کیوں نہیں تھا؟ نہ جان کا خوف، نہ مال کا خوف۔ کیوں؟ کیونکہ بچپن سے حسین کی مجلس سنی، اور ایک چھوٹا سا بچہ کہتا ہے موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اب جو بچپن سے مجلسوں میں یہ سنے، انہیں میدان میں خوف نہیں ہوتا، انہیں نہ موت کا خوف ہے نہ جان کا خوف ہے۔ ٹکڑے کر دو ٹکڑے۔ یہ ہمارے ہاں مرتا کوئی نہیں ہے، ہمارے ہاں موت ہوتی ہی نہیں۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔
جانے وہ جو کربلا آئے، جو امام کے صحابی آئے، کیا وہ کچھ لے کر آئے؟ نہیں، وہ سب چھوڑ کر آئے تھے۔ زہیر ابن گین دوسرے مسلک کا تاجر، کاروبار، خیمے، امام کے خیموں کے ساتھ ساتھ کبھی ادھر پڑھاؤ کبھی ادھر پڑھاؤ، بیٹھا ہوا دسترخوان پر جو ہے وہ کھانا کھانے کے لیے اچانک سے بتایا کہ خادم حسین آیا ہے، وہیں رک گیا۔ کہا جس بات کا ڈر تھا، زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا دیکھو اگر امام حسین نے بلا لیا تو میں رکوں گا نہیں۔ کہا تو اس سے اچھی کیا بات ہے؟ ذیشان حیدر جوادی اعلیٰ اللہ مقامہ پڑھا کرتے تھے کہ زہیر کے قدم قاصد حسین کے قدموں پہ پڑے، تقدیر بدل گئی، بدل گئی۔ آیا، سب چھوڑ دیا، مال چھوڑ دیا، زوجہ کو بھیج دیا، سب چھوڑ دیا اور مولا کی خدمت میں پہنچ گیا۔ جو امام کے پاس آتا ہے اسے دنیا کچھ نہیں دے سکتی، نہ اسے دنیا کی ضرورت ہے۔ جسے حسین عطا کر دے اسے دنیا ویسے بھی کیا عطا کرے گی۔ دیکھیں نا، آج آپ سلام پیش کرتے ہیں اصحاب امام حسین کو، آج آپ سلام پیش کرتے ہیں۔ امام حسین کریم ہے، مگر امام کو سمجھنا، جو سمجھ گیا۔ تہران کے ایک عالم دین کے پاس سے ایک شخص آیا، کہتے ہیں کہ ہمارا بھائی بہت خراب ہے، چوری، بدماشی، سارے غلط کام آپ کہہ لیں، ہم نے سوچا اس کی شادی کروا لیں، ٹھیک ہو جائے، لیکن معاملہ بہتر نہیں ہوا، آپ اس کو کوئی نصیحت کریں۔ کہا جس نے اتنا کچھ کرنے کے باوجود کچھ نہیں ہو رہا تو میری نصیحت کیا کرے گی؟ کہا بہرحال ہم پریشان ہیں، ہمارا بھائی ہے، کیا کریں؟ کہا ایک کام کرو، اسے کربلا لے جاؤ زیارت پہ، خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ کربلا لے جاؤ، اور اگر اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے نا، پھر میرے پاس لے آنا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر نور آ گیا، تو پھر وہ میری نصیحت کو مان لے گا۔ دن گزر گئے، کافی دن ہو گئے، مہینے ہو گئے، وہ واپس آیا شخص عالم دین کے پاس۔ کہا کہ ہاں بھائی کیا ہوا؟ کہا ہم اپنے بھائی کو کربلا لے کے گئے۔ کہا پہنچے، کچھ فرق نہیں پڑا، بین الحرمین گئے، کچھ فرق نہیں پڑا، مگر جیسے ہی حرم امام حسین میں داخل ہوا، آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے، روزے تک پہنچا، زار و قطار رو رہا تھا جیسے کوئی بچہ گریہ کرتا۔ کہا تو بس ٹھیک ہے، بہت اچھا ہوا ہے، تو نور آ گیا، لے آؤ نصیحت کے لیے۔ کہا ضرورت نہیں رہی۔ کہا کیوں؟ کہا جب وہ رو رہا تھا نا زری کے پاس، اس وقت ہم نے کہا دیکھو قسم کھاؤ اب کوئی غلط کام نہیں کرو گے۔ کہا اس نے وہی قبول کیا جسے حسین بدل دے۔ ایک آنسو کا قطرہ جہنم کی آتش کو بجھا دیتا ہے۔ اذانے والے معرفت چاہیے، امام کو سمجھنا ضروری ہے۔ بھائی امام کو نہیں سمجھیں گے ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں تک۔ جو امام کو سمجھے تھے وہ شب عاشورہ بھی آ گئے، وہ روز عاشورہ بھی آ گئے، اور علیہ السلام ہو گیا۔ ایسے ہی ہے نا، ایک حر کا انتظار ہے، کس کو؟ امام زمانہ کو۔ آج پلٹ جاؤ آپ کو قبول کر لے گا۔ جانے بہت ضروری ہے، ہماری زندگی ہے۔ میں خطا کار ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھ سے غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، زبان کی غلطی ہے، نگاہوں کی غلطی ہے، کان کی غلطی ہے، افکار کی غلطی ہے۔ انسان ہے، بہرحال دنیا میں ہے، جب تک انسان دنیا میں ہے تو کٹھیڑے میں کھڑا ہوا ہے، اور ظاہر ہے دنیا اس کے اوپر حملہ کرتی ہے، خواہشات، نفسانی خواہشات، آرزوئیں، یہ سب انسان کو حملہ کرتی ہیں، انسان کو پھنسا دیتی ہیں۔ انسان بہرحال اس غفلت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، مگر پروردگار کریم ہے۔ خدا یہ نہیں کہتا کہ فلانی عمر میں آؤ، فلانی نہیں۔ خدا قرآن میں ایک آیت ہے، وہ آیت سب کے لیے، خدا نے کوئی شرط نہیں لگائی۔ خدا نے کہا ان اللہ یحب التوابین
میں توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہوں. توبہ کرنے والے سے، یعنی خدا کو اپنی مخلوق پسند ہے. خدا رحمان ہے. ذان محترم وہ اتنا عظیم ہے کہ جس کے لیے امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. وہ سوچے نا کہ امام حسین کتنے کریم، وہ عظمت و جاہ و جلال، مگر خدا کی بارگاہ میں سب کچھ دے دیا. رضن بے قضائہ و تسلیما لامر، سب آپ کی وجہ سے. ہماری زندگی میں خدا کہاں ہے؟ ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کتنے شرمندہ ہیں. ہم اس کی بارگاہ میں کتنا گریا کرتے ہیں. اللہ کے نبی گناہ نہیں کرتے، خطا نہیں کرتے، نعوذ باللہ. کیوں؟ کیونکہ معصوم ہے. اللہ کا نبی معصوم ہے، اور معصوم نہ ہو تو وہ ہدایت نہیں دے سکتا. یہ بہت ضروری ہے. مشکل میں نے بتایا نا، مشکل ان مفاہیم کو تفسیر کرنے میں ہے. جیسے امامت کا کانسیپٹ لوگوں کا کلیئر نہیں ہے. ہر کوئی ان 12 اماموں کو باقی اماموں کی طرح سمجھتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ 12 امام الگ ہیں، یہ معصوم ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اور یہ اللہ کے منتخب بندے ہیں. اور قرآن کی آیت اس بات پہ دلیل ہے. قرآن کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور کس کی؟ اولو الامر کی اطاعت. اللہ اطاعت کا حکم دے رہا ہے. بھئی جیسے اللہ کی اطاعت ہے ویسے ہی رسول کی اطاعت ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت کروں تو رسول کی بات نہ مانوں. نا، جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی اس نے اللہ کی اطاعت بھی نہیں کی. اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے جیسے میری اطاعت ویسے ہی رسول کی اطاعت، جیسے رسول کی اطاعت ویسے ہی اولو الامر کی اطاعت. اب اللہ اطاعت کا حکم دے رہا ہے نا. اب اولو الامر، مسئلہ سارا یہی ہے کہ اولو الامر کی ڈیفینیشن میں فرقوں میں فرق ہے. عمومی طور پر اولو الامر کی تعریف جو لوگ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ حاکم وقت. حاکم وقت. اب جو حاکم وقت ہے وہ اولو الامر ہے. تو اگر آپ قرآن کی آیت دیکھیں تو کیا ہوگا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اب یہ حاکم وقت کون ہے؟ کون ہے؟ ڈر کیوں رہے ہیں؟ جس پارٹی کے بھی آپ ہیں بھائی کوئی تو ہے. میں تو اس لیے نہیں بولتا کہ مائک بند ہو جائے گا، کہیں پابندی نہ لگ جائے کوئی جانے. بہرحال جو بھی ہے، مثلاً آپ امریکہ میں ہیں، چلیں ادھر آ جاتے ہیں، وہ تو پابندی نہیں لگائیں گے نا. امریکہ میں اولو الامر کون ہوا اس ڈیفینیشن سے حاکم وقت کی؟ ٹرمپ. تو آپ اس قاتل کی اطاعت کا خدا حکم دے گا؟ تو پھر ہندوستان کے مسلمان تو قرآن، پھر آپ کہاں جائیں گے؟ آپ سارے تو مسلمان ملکوں میں نہیں رہتے. اولو الامر کون ہوا؟ ڈیفینیٹ نہیں. پہلے مفاہیم کلیئر کریں. جب تک مفہوم کلیئر نہیں ہوگا مسئلہ حل نہیں ہونے والا. اولو الامر وہ ہو ہی نہیں سکتا جو خود خطا کرتا ہو. وہ نہیں ہو سکتا. اگر ہو گیا تو قیامت والے دن امت بھی غلطی کرے گی. بھائی جو خود غلطی کرتا ہو امت اس کی اطاعت کرے، وہ بھی غلط، امت بھی غلط. قیامت والے دن خدا کہ چلو بھائی جہنم میں. کہا پروردگار کیوں؟ کہا تم نے غلط کیا. کہا ہم نے کیوں غلط کیا؟ تو ہمارا حاکم ایسا تھا. کہا تو حاکم غلط تھا. کہا پروردگار تو نہیں تو کہا تھا اطاعت کر. مسئلہ مفاہیم کا ہے. کب تک اپنی دکانوں کو بچانے کے لیے امت کو مشکل میں ڈالیں گے؟ کب تک؟ امت وحدت میں ہے جانو، فرقہ کوئی نہیں ہے. امام حسین کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے. ہندو آ رہا ہے، عیسائی آ رہا ہے، ہر کوئی آ رہا ہے. کیوں؟ پہچان رہا ہے کہ یہی ہے.
اولو الامر سوائے معصوم کے کوئی نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. اب جب تک یہ کلیئر ہو گیا, اب یہ کلیئر ہو گیا, اب کون ہوگا معصوم؟ کیسٹ ریوائنڈ کرو, کیسٹ ریوائنڈ کرنی پڑے گی نا. رسول کے بعد پہلا اولو الامر, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں, نواں, دسواں, گیارہواں. اگر کوئی اور ہے تو بتاؤ بھائی, کوئی اور ہے؟ کسی نے دعویٰ نہیں کیا. عزیزان محترم, یہ اسلام کا مسئلہ ہے, فرقے کا نہیں ہے. ہم فرقوں میں بٹ گئے نفرتوں کی وجہ سے. اگر لوگوں نے صحیح امام کی اطاعت کی ہوتی تو یہ نہ ہوتا. یہی مشکل تھی. لوگ سادہ تھے, لوگ بے بصیرت تھے. جو رسول کا نواسا کربلا میں شہید ہو گیا. ظلم یہی ہے نا. آج وہ 12واں غیبت کے پردے میں انتظار کر رہا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا, اہل سنتوں, شیعوں, سب کو پتا ہے کہ آنے والا وہی ہے اور وہ پیدا ہو کے آئے گا. یہی آئے گا. اور یہ میں حدیث سنن ابن ماجہ, صحیح بخاری, صحیح مسلم, جتنی بھی کتابیں ہیں سب میں اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آخری زمانے میں جو آئے گا, پیغمبر سے حدیث ہے, سرکار فرماتے ہیں اس کا نام میرا نام ہوگا, وہ میری ذریت سے ہوگا, اور وہ دنیا کو عدالت سے بھر دے گا جیسے دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے. تو اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ وہ تو آئے گا, اس نے تو آنا ہے, تو ہم بیٹھے رہیں, انتظار کرتے رہیں. اب آپ نے مجلس رکھی, آپ بولے مولانا نے آنا ہے آنا ہے, کچھ انتظام ہی نہ کرے, نہ پنکھے, نہ جنریٹر, نہ مائک, نہ اسپیکر. مولانا نے آنا ہے, جب آئیں گے تب دیکھا جائے گا. تو کوئی بولے گا آپ انتظار کر رہے ہو؟ تو انتظار تیاری سے کیا جاتا ہے. تو وہ جو آئے گا ظلم کو ختم کرے گا, عدالت کو قائم کرے گا. اور حدیث میں ہے اگر قیامت میں ایک دن بھی رہ جائے گا تو اللہ اس ایک دن کو اتنا لمبا کر دے گا. حدیث ہے, حدیث پیغمبر ہے. تو ہم تیاری کیا کر رہے ہیں؟ ہماری کیا تیاری ہے؟ عزیزان محترم, بہرحال میں بہت زیادہ اسٹریس نہیں دے رہا آپ کو. کم سے کم اپنے آپ کو تیار کریں, کم سے کم اپنے آپ کو, کم سے کم اپنے آپ. کیوں کربلا سنائی جاتی ہے؟ کیوں؟ تاکہ دیکھو کہ راستہ یہی تھا, راستہ یہی ہے. جو آئے تھے وہ سب چھوڑ کر آئے اور انہیں جنت بھی مل گئی, انہیں مقام بھی مل گئے, مگر انہوں نے امام کو نہیں چھوڑا. امام کو نہیں چھوڑا انہوں نے. عزیزان محترم, امام کو نہیں چھوڑا. آج آپ سے بھی یہی تقاضا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں, اپنے آپ کو پاک صاف کریں, اپنی خلوت کو گناہوں سے بچائیں, اپنے معاشرے کو برائیوں سے بچائیں. وہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اپنے اس گاؤں کو صحیح نہیں کر سکتے. اگر مثال کے طور پر روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, نالیاں بہہ رہی ہیں, فلانا, آپ روز گزرے جا رہے ہیں, انسان بے حس ہو گیا نا, بے حس ہو گیا. بھئی صحیح کر لیں, پتھر پڑا سیدھا کر لیں, کیا ہو گیا؟ آپ کی ذمہ داری ہے نا. جب آپ اپنے چھوٹے سے علاقے کو صحیح نہیں کر سکتے تو آپ کو امام کی حکومت میں نوکری ملے گی؟ نہیں ملے گی. جو چھوٹا سا کام نہیں کر سکتا وہ امام کی حکومت کیا کرے گا؟ علامہ حسن زادہ عاملی, بہت بڑے فلاسفر, عارف, بہت بڑے عارف, ان کا جملہ ہے یہ. وہ فرماتے تھے کہ رہبر شہید کے بارے میں فرماتے تھے کہ اپنے کانوں کو ان کے لبوں پر رکھو, یعنی اپنے کانوں کو ان کی باتوں پر دھیان دو. کیوں؟ کیونکہ ان کے کان امام زمانہ کے لبوں پر ہیں.
غیر وہ امام نائب امام ہے نا، نائب امام ہے وہ. اب اتنی بڑی شخصیت، کہتے ہیں کہ گرمیوں کی جب چھٹیاں ہوتی تھیں حوضے کی تو وہ سرد علاقوں میں چلے جاتے تھے. کیوں؟ تاکہ پڑھائی رکے نہیں، پڑھنے چلے جاتے تھے. خود بھی ظاہر ہے تھے وہ انہی شمالی علاقوں کے. تو ان کا داماد بیان کرتا ہے کہ اسی طرح کی چھٹیاں تھیں، اچانک سے ظاہر گھر کے بچے تھے، تھوڑا انہوں نے شور مچایا، انہوں نے بچوں کو ڈانٹ دیا. اب ہمارے ڈانٹنے میں اور عالم کے ڈانٹنے میں فرق ہوتا ہے. ہمارا نہیں ہے، بیچارے کو ایسا کرتے ہیں کہ بیچارہ سہم جائے، مری جائے، واپس ہی نہ آئے زندگی میں. انہوں نے بہرحال ڈانٹا ہوگا اپنے طریقے سے جو بھی کیا. اچانک سے اندر احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. کہتے ہیں بس پکڑی، تبریز پہنچے. تبریز میں ان کے استاد تھے علامہ حسن الہی طباطبائی، جو علامہ طباطبائی کے بھائی تھے. انہوں نے دروازہ کھولا، یہ اندر آئے، کچھ کہا نہیں. انہوں نے کہا بیٹھو چائے. کہا رات کو خواب میں استاد آئے تھے، یعنی ان کے بھی استاد، اور کہہ رہے تھے کہ حسن الہی سے کہنا، نہیں علامہ حسن زادہ سے کہنا، کیا وہ اس طرح امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہے؟ یعنی آپ کا ہر عمل امام دیکھ رہے ہیں. امام تک حدیث میں روایت بیان کرتی ہے کہ ہمارے عمل ہفتے میں 2 دفعہ امام زمانہ کے پاس جاتے ہیں. جو کر رہے ہیں آپ، تو ہم امام کو خوش کر رہے ہیں یا امام کو رولا رہے ہیں؟ یہ جانے موت. اگر ہم امام کو خوش نہیں کر سکتے تو ہمیں امام کو رولانا نہیں چاہیے. مومن یہی ہے. تو کم سے کم اپنے آپ کو بہتر کریں. جو کام کریں یہ سوچ کے کریں کہ کیا میرا امام اس سے راضی ہے. چاہے گھر کے اندر آپ کی گفتگو ہو، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اذان محترم. وقت بڑی تیزی سے بہرحال گزر گیا. آپ کی حسین سماعتیں ایسی تھیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. حالانکہ گرمی کی شدت ہے، پھر بھی آپ حسین کا صدقہ ہے بیٹھے ہوئے ہیں. اذان محترم امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کرو. اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی. اگر کوئی تم سے رشتہ کاٹے تم رشتہ جوڑو. اگر کوئی تمہیں برا بھلا کہے تم اس کو سلام کرو. آسان کام نہیں ہے، ہاں نفس اجازت نہیں دیتا، لیکن امام کی بات کب مانیں گے زندگی میں ہم؟ بھائی کوئی آپ کو برا کہہ دے، بھلا کہہ دے، ہمارے ہاں برا کہہ دیا، بندہ مار دیا بندے نے برا کہنے پہ. یہ تو ہمارے حالات ہیں زندگی میں. بات نہیں کرنی، یہ نہیں. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کتنے دن زندہ رہنا ہے ہم نے؟ 60-70 سال قبرستان بھرے ہوئے ہیں، اس پر ہماری اکڑ ہی ختم نہیں ہوتی. امام کہہ رہے ہیں کوئی برا کہے سلام کرو، کوئی ظلم کرے انصاف کرو. یہ نہیں کہ اس نے اگر کوئی زیادتی کی ہے تو تم اس سے زیادہ زیادتی کرو، نہیں، انصاف کرو. اور اگر کوئی بہت تمہارے ساتھ غلط کرے امام فرماتے ہیں اسے معاف کر دو. معاشرہ ایسے بنتا ہے، معاشرہ سازی یہی ہے. خود امام دوسری حدیث میں اگر کوئی تمہیں 1 دفعہ برا کہے تو تم اس کے بدلے میں 10 دفعہ برا مت کہو، بلکہ 1 دفعہ بھی برا نہیں کہو. حتیٰ امام اگلے حصے میں کہتے ہیں اگر کوئی 10 دفعہ تمہیں برا کہے تو تم اسے 1 دفعہ بھی جواب نہ دو، بلکہ کیا کہو؟ امام فرماتے ہیں اس سے کہو کہ اگر جو تم نے مجھے برا کہا ہے، اگر یہ برائی میرے اندر پائی جاتی ہے تو خدا میری ہدایت کرے، اور اگر یہ برائی میرے اندر پائی نہیں جاتی تو خدا تمہیں معاف کرے. معاشرہ یہی ہے، معاشرہ یہی ہے. اگر اس سوسائٹی کو بنانا ہے جس میں امام آنا ہے
تو پھر ویسے ہی اطاعت کرنی پڑے گی جیسے انہوں نے کہا ہے۔ ملک اشتر، بس اپنی گفتگو تمام، اور ہزارہ محترم آپ سے جو ہے وہ التماس سے دعا۔ ملک اشتر جیسی شخصیت، کیسی شخصیت؟ جنرل ہے نا، ایسا جنرل ہے کہ امام علی کو بھروسہ ہے۔ جب ملک اشتر شہید ہوئے یعنی امام کے لیے بہت بڑا نقصان تھا۔ ملک اشتر جیسی طاقتور شجاعت ترین شخصیت بازار سے گزر رہی ہے، کسی نے اہانت کی، تھوک، اس کو پتہ نہیں تھا، چلے گئے، پیچھے شخص آیا، کہا تمہیں نہیں پتا کون تھا؟ کہا کون؟ کہا ملک اشتر تھا۔ کانپنے لگا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا ملک اشتر کو دیکھا، ملک اشتر مسجد میں بیٹھے ہوئے۔ کہا میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا آپ کون ہیں۔ کہا میں مسجد آیا اس لیے تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری مغفرت طلب کروں۔ معاشرہ سازی یہی ہے۔ یہاں تو گاڑی یوں گزر جائے آگے سے، میں یہ، میں وہ، میرے وہ تعلقات، میرے وہ، کیا تعلقات؟ کون سے تعلقات؟ کون سے تعلقات؟ چھینک لے آدمی، ناک کی ہڈی واپسی میں اپنی جگہ پہ نہ آئے، مر جاتا ہے آدمی۔ کون سے تعلقات؟ کون، کس چیز پہ غرور ہے انسان؟ تکبر۔ پتہ نہیں قبر بھی نصیب ہوگی نہیں ہوگی انسان۔ جھک کے رہے اس کی بارگاہ میں۔ یہ دنیا بہت محدود ہے، بہت محدود، تھوڑی دیر ہے بس، عزاداران موت۔ مگر اس تھوڑی دیر میں امام نے بھی کیا کربلا کو بنایا۔ ایک دن کو قیامت تک کے لیے بنا دیا۔ 13 محرم کے اپنے مصائب ہیں یقیناً عزاداران محترم۔ لٹا ہوا کارواں کوفہ پہنچ چکا ہے۔ ایک کوفہ وہ تھا کہ جب امام علی کی حکومت تھی، ایک کوفہ یہ ہے، اس وقت کیا شان و شوکت تھی۔ اب دن میں کارواں پہنچا، ابن زیاد لعین نے کہا رات کو پہنچا، کہا دن کا انتظار کرو، گلیوں کو سجایا جائے۔ پتھروں سے استقبال کیا گیا۔ بہت مصیبت ہے عزاداران محترم، مصیبت چھوٹی مصیبت نہیں ہے۔ ایسے نہیں میرا امام 35 سال روتا رہا، اہل حرم ساتھ ساتھ ہیں، اغیار کا مجمع ہے۔ یہ مصیبت ایسی تھی، سر نیزوں پر ہے۔ کتنے مقام تھے ایسے جس میں جناب زینب نے اپنے بھائی کے سر کو دیکھا۔ کبھی عباس کے سر کو دیکھتے، عباس کا تو سر بھی جھکا ہوا ہے۔ بہنوں کو نہیں پتا تھا کہ جن کا عباس جیسا بھائی ہو ان کے ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی۔ وہ ستم تو یہی تھا عزاداران محترم۔ 11، 12، 13، بس ایک منزل آپ سے التماس سے دعا عزاداران محترم، خدا آپ کی عزاداری کو قبول کرے، بانیان مجلس کی، ساتھ آنے جانے والا، جو جس نے بھی جو کیا، خدا اپنی بارگاہ سے اجر دے۔ عزاداران محترم، جب 2 محرم کو یہ کارواں کربلا پہنچا تھا نا، تو امام کو جب یقین ہو گیا کہ یہی جگہ ہے، تو امام نے بلایا، یہ زمین کس کی ہے؟ جس کی زمین تھی امام نے اس سے زمین خریدی اور پھر زمین اسی کو ہبہ کر دی، مگر 3 شرطوں پر۔ کہا ایک،
کہ جب ہم مر جائیں ہمیں دفنا دینا. کوئی ہمارا پوچھتا ہوا آئے تو اسے ہماری قبر کا نشان بتا دینا، اور کوئی ہمارا زائر آئے اسے 3 دن تک مہمان رکھنا. یہ شرط لگائی بنی اسد قبیلہ. پھر امام نے مردوں کو بلایا کہ بھئی ہمیں دفنا دینا. مرد روتے ہوئے چلے گئے. امام نے خواتین کو بلایا. دیکھو اگر تمہارے مرد خوف کی وجہ سے ہمیں نہ دفنائیں تو پانی بھرنے کے بہانے آنا، ہمیں دفنا دینا. خواتین بھی روتی ہوئی چلی گئی. کہا بچوں کو بلاؤ. بنی اسد کے بچے آئے. دیکھو بچوں، اگر تمہارے باپ تمہارے مرد نہ دفنائیں، تمہاری مائیں بہنیں نہ دفنائیں نا، تو تم مٹی کھیلنے کے بہانے آ جانا. مٹی کھیلتے کھیلتے ہمیں دفنا دینا. عزیزان محترم، 13 محرم 3 دن تک سیدہ کا لال دشت کربلا پر پڑا وہ جسے چکیاں پیس کر پالا تھا، وہ جسے رسول نے اپنے دوش پہ بٹھایا تھا، وہ بدن تیروں کی زد میں پڑا رہا. سر بریدہ بدن ہے. بدن کی حالت تو جانتے ہیں نا آپ. زخم اتنے ہیں، نشان تیروں تلواروں کے اتنے تھے کہ 11 محرم کو بیٹی پہچان نہ سکی. بیٹیوں والو نہیں برداشت کر سکتے، مصیبت بہت بڑی ہے. بس آخری منزل 13 محرم 3 دن گزرنے گوا. امام اذن امامت سے ہاتھ میں زنجیریں بندھی ہوئی، گلے پہ توق بندھا ہوا، کربلا پہنچا. بنی اسد کے قبیلوں سے بدن دفنا رہے ہیں. کس کا بدن ہے؟ سر تو موجود نہیں ہے. امام نے کہا یہ اس کا بدن ہے، یہ اس کا بدن ہے. ایک بدن کی طرف جانے لگے. کہا رک جاؤ. کہا اس کو میں خود دفناؤں گا. کہا مولا کس کا بدن ہے؟ کہا یہ بابا کا بدن ہے. بس عزیزان محترم، مصائب کے لیے یہ جملہ کافی ہے مقتل کا. امام نے کہا بوری ہے بوری. اس کو بچھایا. امام نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں، امام نے بابا کے بدن کو سمیٹا. اتنے زخم تھے بدن پر، اتنے تیر تلواریں نیزے گھوڑوں کی ٹاپیں، بدن بکھرا ہوا تھا. امام نے بدن کو سمیٹا، دشت کربلا میں رکھا. کہا کربلا تو کتنی خوش قسمت ہے کہ تیرے وجود میں حسین دفن ہوتا ہے. اب امام ادھر ادھر دیکھتے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں مولا؟ کہا جب کوئی مسلمان دفنایا جائے تو چہرہ رخ قبلہ کیا جاتا ہے. امام جھکے، کٹی ہوئی رگوں کو رخ قبلہ کیا، مٹی ڈالی، قبر پر لکھا ھذا قبر حسین ابن علی قتلت شانہ. یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے پیاسا شہید کر دیا.